الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں بہت ہی قیمتی مہینے سے ایک دفعہ پھر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جن عافیتوں کے ساتھ اللہ نے یہ مہینہ گزارا ہے، تقریباً 19واں دن آج، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، آسان میٹھے میٹھے ہلکے ہلکے روزے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس مہینے میں تقویٰ کا پورا کورس ہمارے لیے متعین کیا ہوا ہے، اور لمبے روزے ہوتے تھے تکلیف اور مشقت کے ساتھ، تب بھی ثواب ملتا تھا پورے مہینے کا۔ اب چھوٹے روزے ہیں، اس میں بھی پورے مہینے کا ثواب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پایا رحمت اور عنایت ہے جس پر ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کے جو آگے نیک اعمال کی توفیقات ہیں ان کو مزید بڑھا دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور اگلے 10 دنوں میں وہ مقصد حاصل کر لیں جو روزے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، تقویٰ۔ بس ایک ہی لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر یہ روزہ فرض کیا، اور جیسا کہ تم سے پہلے والوں پہ بھی کیا تھا۔ تو کبھی ذہن میں خیال آئے کہ ہم پر بڑی مشقت ہے، نہیں، پہلے بھی لوگ کر چکے ہیں، اور مزے کی بات یہ ان میں سے کوئی روزہ رکھ کے مرا نہیں، بلکہ اب تو میڈیکل سائنس میں یہ تحقیق چل رہی ہے کہ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اب باقاعدہ اس کو علاج کے طور پہ بتاتے ہیں، شوگر وغیرہ، بلڈ پریشر وغیرہ کے لیے، کہ آپ 16 گھنٹے اگر روزہ رکھیں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ٹرم وہ استعمال کرتے ہیں۔ میرا پروفیشن ہے چونکہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ تو ان کے ہاں ہمارے یہاں بات یہ چلتی ہے کہ اگر آپ 16 گھنٹے نہیں کھائیں کچھ تو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو بڑھا کے 14 سے 16 پہ آئے ہیں، اور وہی تقریباً وقت ہے جس میں ہم روزہ رکھا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کا تو ظہور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ ہم ضرور بالضرور ان کو دکھائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے ان کی ذات میں اور ان کی کائنات میں ارد گرد ایسی واضح نشانیاں کہ ان پر بالکل یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہی حق ہے، یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ وہ سب چیزیں ماشاءاللہ ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنا حصہ اس میں سے حاصل کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک تو جسم دیا، ایک ہمیں اللہ نے دماغ دیا، اور تیسرا دل دیا۔ یہ 3 اہم ترین شعبے ہیں جن میں ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے۔ ماں باپ بچپن سے ہی جسم پہ محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کھلانے پلانے کی فکر ہوتی ہے، ان کو بیماریوں سے بچانے کی اہتمام کرتے ہیں کہ بچہ بیمار نہ پڑ جائے، کوئی تکلیف دہ چیز اس کو نہ لگ جائے، گھر اس کے لیے بناتے ہیں۔ تو جسم پہ بہت محنت ہوتی ہے، اس کی خواہشات کے مطابق اس کو کھلاتے پہناتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی وہ کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ اس کا دماغ بھی کہیں نہ کہیں چلے، تو اس سے سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی بیٹا یہ کیا ہے، یہ چیز دکھاتے ہیں، یہ پڑھو، یہ الف باتا ہے، کچھ چیزوں کے نام سکھاتے ہیں، تو اس کا دماغ بھی تھوڑا بہت چلتا ہے۔ تو یہ دماغی محنت بھی والدین کچھ نہ کچھ کرواتے ہیں، لیکن اصل کام یہ کرتے ہیں اساتذہ۔ مدرسے میں داخلہ لے لیا، اسکول میں داخلہ لے لیا، اب وہاں اس کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ پھر جتنا جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے، علماء کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے سیکھتا ہے، تو علم میں ترقی کرتا جاتا ہے، ذہن کھلتا جاتا ہے، تو ذہنی تربیت بھی ہونے لگتی ہے، فکریں بڑھتی ہیں، سمجھ بڑھتی ہے، شعور بڑھتا ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا کام تھا دل کا۔ دل پہ بھی محنت کرنی تھی، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ سب سے کم محنت ہوتی ہے۔ ہم اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں، اپنے عقائد درست کر لیتے ہیں، ظاہری اعمال جسم سے جو طے پاتے ہیں اس پہ محنت کر لیتے ہیں، اپنے دماغ پہ محنت کر کے اپنا عقیدہ درست کر لیتے ہیں، اور اس کے مطابق کام بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن روح پہ کام نہیں کرتے۔ چنانچہ بہت بڑی بڑی عبادتوں کے باوجود فائدہ ویسا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے لیے ایک دفعہ کلمہ پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لینا اس بات کے لیے کافی تھا کہ آگے وہ ساری زندگی اپنی جان کھپا دیں گے، لگا دیں گے، اور لگا دی۔
انہیں کبھی یہ سوال دوبارہ پیدا نہیں ہوا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، جان کیوں دے رہا ہوں، خون کیوں بہا رہا ہوں، پاؤں میں ورم آ رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، تیر پتھر سب آ رہے ہیں، دنیا میں کچھ نہیں مل رہا، سارے وعدے وہیں کے ہیں. اس لیے کہ ان کا ایمان بن گیا تھا دل کے ساتھ. تو ظاہر میں بھی تھا، عقیدے میں بھی تھا، لیکن دل بھی اندر سے قبول کر چکا تھا. ہمارے دل نے قبول تو کیا ہوا، لیکن ایسی محبت والا قبول نہیں ہے، بس یہ چلاؤ والا ہے، چلتا ہے، چلو کرنا ہی، اب کیا کریں. ایسا دل پھٹ جائے اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد سے ایک دفعہ اللہ کہہ کے دل بند ہو جائے، غم ہونے لگے کہ میں نے آج کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر دی. کسی کو نافرمانی کرتے دیکھ کے اندر سے کڑھن محسوس ہو، ذاتی طور پر نہیں، اللہ کی حد ٹوٹنے پر. گھر میں اللہ کی حد ٹوٹتی ہو تو اندر سے آدمی کانپ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خود کوئی گناہ کرتا ہو تو اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ 2 دن کھانا نہیں کھاؤں گا، 1 وقت کا کھانا چھوڑ دوں گا، تاکہ یہ محبت کا احساس تو پتہ تو چلے کہ کتنی محبت ہے. تو یہ قلبی محبت جو طبعی ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی. تو دل اگر صاف نہیں ہوگا تو آپ بہت اچھے عقیدے کے ساتھ بظاہر کام کیجئے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن اندر سے دل اس کو قبول نہیں کرتا تو نفاق ہے، یہ ایمان ہی قبول نہیں. اسی طرح عمل بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن خواہش ہے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ کیا زبردست نماز پڑھائی، ان کا رکوع دیکھو، ان کا سجدہ دیکھو، ان کی تلاوت دیکھو، تو وہ سارا عمل ضائع ہو گیا. دین کی خدمت کی، لوگوں نے واہ واہ کر دی، اسی لیے کی تھی، تو ختم، چھٹی، سارا عمل ضائع ہو گیا. تو دیکھنے میں ظاہر بالکل اچھا عمل ہے لیکن روح نہیں ہے صحیح. تو روح جہاں صحیح نہیں ہوگی وہاں کام خراب ہوگا. اسی لیے ہم مسلمان ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں حج و عمرے بھی کرتے ہیں. ہر سال دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں حرم. ابھی آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں گے تو حج سے زیادہ رش شاید ہو. ایک دنیا پہنچی ہوئی، اور کتنے لوگ ہیں جو ہر سال جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو سال میں 1 سے زیادہ مرتبہ جاتے ہیں. تو وہاں سے تو پاک صاف ہو کر آتے ہیں، واپس آئیں تو پانی کو کچھ تو صاف ہونا چاہیے. ملینز آف پیپل جا رہے ہیں اور پانی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. امت کا پانی گندے سے گندا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ لوگ دین سے نکل رہے ہیں، الحاد جنم لے رہا ہے، فسادات پیدا ہو رہے ہیں، عقائد خراب ہو رہے ہیں، فکریں خراب ہو رہی ہیں. باوجود کوششوں کے جتنے دروس پہلے کبھی نہیں ہوئے اتنے اب ہوتے. صحابہ کی ساری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں اتنے دروس نہیں دیے جتنے ہمارے اب 1 سال میں ہو جاتے ہیں امت کے اندر مختلف جگہوں پر. ہر گھر، ہر مسجد میں، ہر محلے میں، ہر جگہ ہو رہا ہے. اتنی تقریریں، اتنی کتابیں. صحابہ کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ایک بھی کتاب نہیں تھی. خود قرآن بھی لکھی ہوئی شکل میں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے نہیں گئے تھے. لکھی ہوئی تھی لیکن کتابی شکل میں نہیں تھی. ابو بکر صدیق نے اپنے زمانے میں اس کو باقاعدہ کتابی شکل میں مرتب کروایا. تو کیسی عجیب بات ہے کہ ان کے پاس ایک کتاب تھی صحابہ کے پاس، انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، دین یہاں سے وہاں تک پھیلا دیا، 3 بر اعظموں تک پہنچا دیا. اور آج ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں معاشی طور پر بھی، وہ پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی انٹلیکچوئل پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت بڑے دنیا کے ڈگریز وغیرہ لے کر اور بہت بڑے پروفیسر اور انجینئر ڈاکٹر نہیں تھے، لیکن کام وہ جو کرتے تھے ہر کام میں برکت ہوتی تھی. یہ اسلام کی برکت سے، تقویٰ کی برکت سے تھے. دل بنایا ہوا تھا، تو جب دل بن جاتا تو سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں. یہی عمر ایک دن رونے لگے. لوگوں نے پوچھا آپ یاد کر کے کیا ایسی بات ہو گئی، پرانا خیال؟ فرمانے لگے کہ مجھے یاد آ گیا کہ میرا باپ جوانی میں مجھے اپنے اونٹ واپس لانے کے لیے کہتا تھا جاؤ بھی دن بھر چرتے رہے، اب لے آؤ ان کو واپس. تو میں جاتا تھا تو ہمیشہ 1-2 اونٹ مجھ سے قابو میں نہیں آتے تو بھاگ جاتے تھے دور. تو میں باقیوں کو اندھیرے سے پہلے لے آتا تھا، ایک آدھ کوئی چھوٹ ہی جاتا تھا ہمیشہ. تو گھر آتا تھا تو باپ پوچھتے تھے سب لے آئے؟ جب میں کہتا تھا کہ نہیں وہ ایک رہ گیا. تو میں دوسرے بھائی کو بھیجتے تو میرے منہ پہ ایک جھانپڑ رسید کرتے تھے، تماچا زوردار، کہ عمر تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، تو دنیا میں کرے گا کیا؟ تو آج مجھے یہ رونا آ رہا ہے کہ جس شخص کو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے تھے، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی برکت سے، تقویٰ کی برکت سے اس درجے پہنچایا کہ 3 بر اعظموں پہ یہاں سے ایک بات کہتا ہے وہاں تک بات سنی جاتی ہے. مجال ہے کوئی ہل کے دکھا دے، کسی میں ہمت ہے تو کچھ کر کے دکھائے اس کے خلاف. بڑے بڑے آدمی کہتے ہیں عمر ادب، لحاظ، خالی یہی نہیں کہ روب ہے اور خوف نہیں. پانی پر کیا روب ہوگا، ہوا پہ کیا روب ہوگا. عمر فاروق یہاں کھڑے ہیں مسجد میں اور یہاں سے اعلان کرتے ہیں یا ساری الی الجبل. حضرت ساریہ وہاں پر غزوے میں موجود ہیں، انہوں نے بھیجا ایک مہم پر، اور وہاں وہ کسی جگہ پھنس گئے، ان کو پریشانی ہے کہ کیا کیا جائے. تو وہاں ہیں وہ اتنے میلوں دور،
اور یہاں عمر فاروق مسجد نبوی میں کھڑے ہیں ممبر پہ، اور یہاں اللہ ان کو دکھا رہے ہیں ان کا سین، اور یہاں سے وہ آواز دیتے ہیں اے ساریہ وہاں پہاڑ کے پیچھے سہارا لو، ادھر سے کرو ڈیفینڈ، تو فوراً آواز سنی، اس کے مطابق عمل کیا، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ ایسا قبضہ یہ روب سے تو نہیں ہوتا نا، یہ تقوی سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آگ لگ گئی مدینے میں، لوگوں نے سوال کیا کہ بھئی وہ حضرت کوشش کر رہے ہیں بجھ نہیں پا رہی آگ، تو فرمایا اپنا کام کرتے کرتے تھے چادر لے جاؤ۔ لوگوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ عجیب آدمی ہے، چادر سے آگ بجھائی جاتی ہے تو جل کے بھگ سے اڑ جائے گی۔ لوگوں کو پتا کہ اللہ والا آدمی ہے، کوئی کام کہہ رہا ہے تو اسی میں برکت ہوگی۔ وہ لے کے گئے، اس کو چادر اس کے سامنے کر دی، وہ رک گئی آگ وہیں، وہ چلتے گئے آگے تو پیچھے ہوتے ہوتے اس کو کر کے لپیٹ دی چادر کے اندر، ختم، چھٹی۔ مدینے میں زلزلہ آیا، ایک کوڑا مارا زمین پر، اسی وقت جلالی آدمی تھے کہ خبردار کیوں ہل رہی ہو، کیوں لرز رہی ہو، کہ ہم نے اللہ کی حدود قائم نہیں کی ہوئی؟ ہاں کی ہوئی، تو خبردار جو آئندہ ہلی۔ اب تک زلزلہ نہیں آیا، اس کے بعد قیامت قریب آئے گا دجال کے زمانے میں، منافقین کو وہاں سے نکالنے کے لیے، لیکن اب تک نہیں آیا۔ یہ عمر فاروق کا کوڑا۔ وہ دجلہ کا واقعہ آپ نے سنا، وہ بھیڑ چڑھا دیتے بچیوں کی، ہر سال تو پانی اس سے آتا تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح پائی تو وہاں سے خط روانہ کیا، وہ کہنے لگے کہ پانی کم ہو رہا ہے دجلہ میں، ہمیں دجلہ کہہ رہا ہوں یہ نیل میں، نیل کے دریا میں، ایجپٹ کے اندر، مصر میں، تو پانی کم ہو جاتا تھا۔ تو انہوں کا ایک عقیدہ بنا ہوا تھا، کسی ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کے، 15-16 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کے اس میں ڈال دیتے تھے، ڈبا دیتے تھے اس میں، تو وہ ڈوب کے جب مرتی تھی تو پھر پانی دوبارہ چلنا شروع ہوتا، تو یہ اس کی بھیٹ چڑھتی تھی اپنے خدا کے لیے، جس کو بھی وہ خدا سمجھتے ہوں گے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ظلم ہے، ہمارے یہاں ہو نہیں سکتا، اب تو اسلامی نظام ہے، ہم ہیں، ہماری حکومت ہے، ہماری جگہ ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو لوگ وہاں سے جانے لگے، تو یہ پریشانی ہوئی کہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو سسٹم کیسے چلے گا؟ تب خط وہاں سے دوڑایا عمر فاروق کو۔ ان کو دیکھو صحیح پتہ تھا کہ جب بھی مسئلہ ہوگا پوچھنا کہاں ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اپنی مرضی سے دماغ نہیں لگانا، گوگل نہیں کرنا، سیدھا علماء سے پوچھنا ہے، اہل اللہ سے پوچھنا ہے۔ سیدھا خط دوڑایا اور وہ پہنچے۔ عمر فاروق نے وہاں سے خط لکھا، ایک خط تو عمرو بن العاص کو لکھا کہ تم نے صحیح کیا کہ نہیں ان کو یہ کرنے دیا، اور ایک دوسرا خط لکھا اور لکھا کہ یہ دریا نیل میں ڈال دو۔ اس کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ عمر بن خطاب امیر المومنین کی طرف سے دریا نیل کے نام، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو میں امیر المومنین اللہ کا نائب دنیا میں خلیفہ ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں کہ چل، اور اگر تو اپنی مرضی چلاتی ہے تو دفع ہو، ہمیں تیری ضرورت نہیں، بھاڑ میں جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اللہ ہمارے لیے کوئی اور بندوبست کر دیں گے۔ انہوں نے پرچہ ادھر ڈالا اور پانی چلنا شروع ہو گیا۔ وہ تو ایک شیطانی چرخہ تھا، اس کو توڑنا تھا، ایمان کی بنیاد پر توڑ دیا، کام ہو گیا۔ تو ایسا نہیں کہ ان کے روب کی وجہ سے لوگ سن لیتے تھے، ادب کرتے تھے۔ ایک بڑھیا کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اس کو ایک جسم کی بیماری تھی کھال پہ، تو پس وغیرہ ہو جاتا تھا، تو اس سے بو آتی تھی بہت زیادہ، تو لوگ اس سے ذرا ہٹ کے چلتے تھے، وہ بیچاری جہاں آتی لوگ سائڈ میں ہو جاتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا مشکل ہے۔ تو عمر فاروق نے دیکھا اس کو، فرمایا کہ بڑی بھی آپ نے حج کر لیا؟ ہاں کر لیا۔ عمرے بھی آپ کے ہو گئے، اب ذرا آرام کرو، یہاں مت آؤ، آپ کی وجہ سے لوگوں کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ گھر پہ رہیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسی کی تیسی تم کون ہوتے ہو، میں بھی اللہ کی بندی ہوں، میرا بھی چانس، میرا بھی مقام ہے۔ امیر المومنین جیسے آپ نے فرمایا، چلی گئی گھر۔ 2-3 سال کے بعد عمر فاروق کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ لوگوں نے جا کے بڑھیا سے کہا کہ اب آ جاؤ، وہ چلے گئے۔ تو فرمایا عمر ایسے نہیں تھے کہ ان کی اطاعت ان کی زندگی میں کی جائے، وہ تو ایسے تھے کہ مرتے دم تک ان کی بات مانی جائے۔ میں ساری زندگی نہیں جاؤں گی جب تک کہ اللہ سے نہ مل لوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا، مجھے دنیا میں اب نہیں جانا پڑے گا۔ منع کیا میرے بڑے نے، بس اس سے آگے مجھے کچھ پوچھنا سوچنا نہیں ہے، میری خواہش اپنی جگہ، وہ گئی سائڈ میں، بڑوں کی بات ماننی ہے۔ متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تقوی جو ہے، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ بنتے جس سے وہ پکڑتے ہیں، ان کی آنکھیں بن جاتی ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، زبان بن جاتی ہے جس سے وہ بولتے ہیں، وہ چلتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، اللہ ان کو چلاتے ہیں۔ مطلب اللہ ہاتھ نہیں بن جاتے، مراد یہ کہ اللہ ان کے ہاتھ میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے بارے میں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے مٹی اٹھا کے کنکر مٹھی بھر پھینکی تھی، مٹی پھینکی تھی دشمن پر، تو وہ آپ نے پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی۔ مطلب یہ کہ ہاتھ آپ کا تھا لیکن اس کو دشمنوں کی آنکھوں میں پہنچانا یہ ہمارا کام تھا، ہم نے پہنچایا۔ دشمنوں کو لگا، وہ سب نابینا ہونے لگے، پریشان ہو گئے، دشمن پر روب تعریف فرما دیا۔ اللہ کرواتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں جو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے کے مطابق کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو تقویٰ کل اسی کا نام ہے کہ اپنی پوری زندگی میں جہاں ظاہر میں ہمارا کام ٹھیک ہو رہا ہے، جہاں دماغی طور پر ہم اپنا عقیدہ درست رکھتے ہیں، وہاں دل بھی اللہ کی شان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر مر مٹنے والا ہو جائے، راستہ اس کا درست ہو جائے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو اب یہ متقی ہے، اور تقویٰ جب حاصل ہو جائے تو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ صحیح فیصلہ صحیح طریقے سے کرتا ہے، اس کو سارے شیشے بالکل کلیئر نظر آتے ہیں، اس کے تھرو اینڈ تھرو جب وہ دیکھنے لگتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی عمر فاروق کو یہ سوچنا نہیں پڑتا تھا، صحابہ کرام کو یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ یہاں تو بہت سے جانور وغیرہ نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ پڑاؤ کرنا ہے، تو رات میں پریشانی رہے گی سوتے ہوئے، اعلان کر دیتے ہیں آئیے وہ الحشرات، یہ سارے یہ السباع، درندوں، یہ کیڑے مکوڑوں، سب یہاں سے نکل جاؤ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور ہم یہاں اترنے والے ہیں، پڑاؤ کرنے والے ہیں، تم لوگ اب یہاں سے چلے جاؤ، ہمیں ذرا آرام کرنے دو، ہم ایک رات یہاں رکیں گے، 2 رات یہاں رکیں گے، اس کے بعد آنا۔ صحابہ کے تابعین جو زمانے کے ان کے ساتھ تھے وہ کہتے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ شیر، بلی اور مختلف جانور، یہ لومڑی وغیرہ اپنے منہوں میں اپنے بچے نکال نکال کے وہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جگہ خالی کر دی ہمارے لیے۔ عجیب حال ہے، ایسی کرامت۔ یہ اللہ کے آپ ہو جائے تو اللہ آپ کے ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمارے ہو جاتے ہیں، ہر کام میں ویسی کرتے ہیں جیسا تو میرے لیے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک دفعہ بکریاں چرایا کرتے تھے تو اس میں ذرا آنکھ لگ گئی تو بالکل حیران ہو گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو خوف یہ پیدا ہوا کہ کوئی بکریاں کوئی اڑا کے نہ لے گیا ہو، بھیڑیے تو نظر میں لگے رہتے ہیں، تو دیکھا ایک بھیڑیا ہی حفاظت کر رہا ہے، بھیڑیا بیٹھا وہ بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، ان کو سنبھال رہا ہے، ادھر جانے نہیں دے رہا، گارڈ ڈاگ بنا ہوا ہے جو آج ٹرین کر کے بنائے جاتے ہیں، تو وہ تو آیا تھا شکار کرنے، گارڈ ڈاگ بنا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے رجوع کی، یا اللہ، یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تو ہمارے لیے ویسا ہو گیا جیسا ہم چاہتے ہیں، تو ہم تیرے لیے ویسے ہو گئے جیسا تو چاہتا ہے، تو یہ ان کی حفاظت چاہتا تھا تو ہم نے کر دی حفاظت، کیا بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ ایسا ہوتا ہے، اقبال نے سو کہا نا کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بند ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ بس یہ اللہ کا ہاتھ، مطلب یہ کہ اللہ کی مدد نصرت ایسے آ جاتی ہے کہ پھر کوئی کام اس کا رکتا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑا نہیں ہے، دلی طور پر تعلق میں، محبت میں، ہم اپنے آپ کو اللہ کا دوست شمار نہیں کرتے، اللہ سے راز و نیاز کی بات نہیں کرتے، تنہائی میں لیٹ کے اللہ سے اپنا تذکرے نہیں کرتے، دنیا سے روتے ہیں۔ ابھی کوئی پوچھے گا کیا حال ہے، بس یہاں کمر میں درد، یہ دل کا مسئلہ، یہ بیماری ہے، رات میں بہت دفعہ اٹھنا پڑتا ہے، بڈھوں کی یہ شکایت شروع ہو جائے گی، جوانوں کے اپنی نوکریوں کے مسائل شروع ہو جائیں گے، ان کے کھانے پینے کے کچھ نہ کچھ مسئلہ، نوجوانوں کو اماں ابا کی شکایتیں شروع ہو جائیں گی، پریشانی ہی پریشانی۔ اللہ سے شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے اللہم انما اشکو بثی وحزنی کیوں نہیں کہتے؟ اللہ آپ سے شکایت کرتا ہوں، یہ پریشانی ہے میری، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ دل ٹھنڈا ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ سے تو ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تو سب سے زیادہ محبت فرمانے والے، وہ رات کے وقت میں ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے جو استغفار طلب کرنے والا ہو، آئے جلدی آؤ، بلا رہے ہیں۔ یہ پورا مہینہ ایسا دے دیا کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر، وہ فری کی دکان لگائی، لوٹ مار مچائی ہوئی کہ آؤ لو اور جو چاہو کرو، جتنا چاہو لوٹ لو، لے جاؤ۔ تو ایسے رب سے ڈرنا چاہیے کہ محبت کرنی چاہیے؟ وہ ڈر تو محبت والا ڈر ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو کوئی ناراض نہیں کرنا چاہتا، کہ کہیں میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اتنا مجھے دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میری کسی بات سے برا مان جائے، یہ والا ڈر ہوتا ہے جو محبوب سے ہوتا ہے، جو چاہنے والے سے ہوتا ہے۔ خوف کوئی موذی والا تھوڑی چاہیے، محبت والا ڈر، ریورنٹ فیئر، ایسا خوف کہ جس میں محبت گندھی ہوئی ہو کہ میرے رب بس آپ کسی طرح ناراض نہ ہو جائیں، آپ راضی ہیں تو بس سب ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یا اللہ میرا حال دیکھیے کس کیفیت میں ہوں میں، طائف کے موقع پر لوگ پتھر مار رہے، زخمی، کوئی سن نہیں رہا، مکہ والوں نے نہیں سنا، یہ طائف والے بھی نہیں سن رہے، بالکل ہی میں تو خلاش ہو گیا اس لحاظ سے کہ کوئی بات پھیل نہیں رہی، کام ہو نہیں رہا۔ یا اللہ اگر آپ لیکن اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، بس پھر ٹھیک ہے، اگر آپ راضی ہیں تو پھر ہر تکلیف ہیچ ہے۔ تو پورا رمضان کا مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نفس پہ محنت کرنے کے لیے موقع دیتے ہیں، یہ پورا مہینہ نفس کی محنت کے لیے۔ اسی لیے رمضان کے اندر اصل کام کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد تراویح، روزہ اور تلاوت، بس یہ 3 کے علاوہ کوئی کام نہیں۔
کوئی کام اور اس کے علاوہ رمضان میں کرنے کا نہیں ہے، اصل کام یہی کرنے کا ہے، صرف یہ کام کرنے کا ہے۔ قرآن کی تلاوت، ترجمہ تفسیر وہ سارا سال پڑھیے، محنت کیجیے، علماء کے دروس میں جائیے۔ رمضان کے اندر صرف قرآن سے کنیکشن۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک دروازہ کھلے گا نہیں محبت کا، دھک دھک دل میں نہیں ہوگی محسوس اللہ کی یاد کی، کام بنتا نہیں۔ اور وہ ہوتا ہے تعلق بنانے سے۔ تعلق بنانے کا مطلب بار بار ایک بات کہیں۔ حج عمرے پہ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم، کہے جا رہے ہیں یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ حاضر ہے تو موجود، وہیں پہ اب کیوں بولے چلے جا رہا ہے؟ وہی بولے چلے جا رہا ہے، چلتے پھرتے لبیک اللہ۔ یہی پورا جنونی نعرہ ہے اس کا، عاشقانہ ترانہ ہے، بس پڑھتا رہے، یہ بولتا رہے، یہی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت تو ایسے ہی پیدا ہوتی ہے، بار بار نام کا تذکرہ کرنے سے، بار بار اللہ اللہ کرنے سے، بار بار کہنے سے۔ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس کے مضامین کھلتے ہی اسی وقت ہے جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جب بہت گہری محبت ہو جائے، عشق والی محبت کی، بس قرآن دیکھ کے دل چاہے کہ اس کو میں تھوڑا سا اور پڑھ لوں، تھوڑی دیر اور پڑھ لوں، بہت اور موقع مل گیا۔ اسی لیے تمام اکابرین کا طریقہ کیا رہا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 قرآن ختم کرتے تھے، ایک صبح ایک شام، ایک تراویح میں، ایک چاند رات کو، ایک عید والے دن، 63 قرآن۔ امام شافعی 61 قرآن صبح ایک شام اور ایک تراویح میں۔ امام بخاری 41 قرآن۔ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں، انہیں دنیا کا پتہ نہیں کہ کیا کرنا چاہیے، نہیں، سارا فوکس اس پہ کہ بس اللہ کا نام پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، کثرت سے پڑھو۔ اسی طرح مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن، پورے رمضان میں ہر روز ایک قرآن۔ ہمارے بعض دوست ہیں، مدرسے کے طلباء ہیں، وہ بھی روزانہ ایک قرآن پڑھتے۔ آج کے دن میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، بھائی 3 دن میں پڑھنے کی تاکید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 دن میں پڑھو کم سے کم۔ وہ عوام الناس کے لیے، عام ایسے شخص کے لیے کہ جس کو قرآن سے بہت ممارست نہ ہو، تعلق نہ ہو، یعنی وہ حافظ نہ ہو کم از کم۔ اگر حافظ ہے تو اس کے لیے 1 دن میں پڑھنا ٹھیک ہے۔ خود صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن میں قرآن ختم کئی دفعہ کیے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1 دن میں قرآن ختم کرتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ مسجد میں داخل، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر جب کرا لی اس کی، تو خلیفہ تھے اس وقت وہ، تو ان کو یہ ہوا کہ چلو 2 نفل اندر ادا کر لیتے، تو سورہ فاتحہ کے بعد ایسی سورہ بقرہ سے شروع کر دیا، پڑھتے ہی چلے گئے، پورا قرآن ختم کر کے پھر رکوع کیا۔ یہ ہے کمال۔ بڑے لوگ دوسری رکعت میں ایک آدھ چھوٹی موٹی صورت پڑھ لی ہوگی، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان کا ایسا تعلق تھا قرآن کے ساتھ۔ قرآن کے ساتھ جب ایسا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مضامین کھلتے ہیں۔ یہ آج کل ایک شوق بہت لوگوں میں ہے، جو اچھی بات ہے کہ ہم ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر دیکھیں گے، تو وہ رمضان میں بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان میں یہ کام کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ جب تک دل بنے گا نہیں تو اس کے مضامین اتریں گے نہیں۔ یہاں دنیا میں مختلف امریکی اور برطانیہ کی یورپین یونیورسٹیز میں آپ چلے جائیے، آپ کو ایک سے ایک بڑا غیر مسلم پروفیسر مل جائے گا جو قرآن پڑھائے گا، آپ کو اسلام پڑھائے گا، قرآن کے بارے میں وہ ایسے ایسے نکات آپ کو بتا دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن ایمان نہیں لاتا، 30 سال سے پڑھا رہا ہے، 20 سال سے پڑھا رہا ہے، تو اس کو تو سب سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کیوں نہیں ایمان لا رہا ہے۔ ایمان ایسے نہیں آتا۔ ایمان کے لیے تو زنگ دھلا ہوا ہونا چاہیے، وہ قرآن کی تلاوت سے آتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا 11 مہینے میں سمجھنے کی کوشش کرو، علماء کے دروس میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ رمضان میں نہیں، رمضان میں کل تلاوت، سارا وقت تلاوت میں۔ اب زندگی ہو گئی، کبھی یہ قرآن ختم نہیں ہوتا تھا، اتنے سالوں سے رمضان گزار رہے ہیں، مجھ سے تو ہو ہی نہیں، وہ ٹائم لگاتے ہی نہیں تو کیسے ہوگا۔ وہ 3 پارے، 5 پارے، 10 پارے، عام آدمی کے لیے 10 پارے پڑھنا کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دن میں قرآن ختم کرے رمضان کے اندر، کیا کر رہا ہے؟ پتہ چلے گا جناب وہ واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، وہ ادھر دکان پہ بلا وجہ وہاں دیکھتے ہوئے تھک گیا، ذرا بوریت ہو رہی تو پاؤں ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے، اور ریٹائرڈ آدمی بھی وہ نکلا ہوا ذرا بازار میں چکر لگا رہا ہے۔ چاہیے اتنی ایک کوئی چیز تھی، اگر بہو نے بیٹی نے کہہ بھی دیے تو وہ لینے کے لیے گئے، 10 دکانوں پہ اور گھومتے گھومتے اس سے ہیلو ہائی کر کے وقت برباد کر رہے ہو۔ وہ خوش ہو کے آ رہے کہ میں ذرا چلنے پھرنے، گھر میں چلتے پھرتے، یہاں تلاوت کرتے ہوئے چلتے رہو، مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، عصر سے بیٹھ گئے عشاء تک بیٹھے رہو، مغرب ظہر میں آ جاؤ، عصر تک بیٹھو، جب بھی جس کو سہولت ہو، تو وقت سارا اس میں گزرنا چاہیے۔ اللہ سے جب تعلق بنتا ہے قرآن پڑھنے کے نتیجے میں، تو پھر قرآن کے مضامین کھلتے ہیں، باتیں کھلتی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ پورا مہینہ رمضان کا اللہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔
جسم کی طرف توجہ ہٹا دی، اب زیادہ جسم پہ توجہ مت دو، صرف 2 کھانے کھاؤ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. 4 کھا کے 4 پورے کرنے ضروری ہیں. ابھی افطار میں کھائیں گے، افطار کی نماز، مغرب کی نماز اوابین وغیرہ پڑھ کے کہیں گے تھوڑی سی ذرا چائے اور بسکٹ تھوڑا سا ایسے ہی بس ہلکا ہلکا ایسے ہی تھوڑا سا، وہ بھی ہو گیا. چائے کی قضا پوری کرنا ضروری ہے. اور تراویح کے بعد اس فکر میں کھا لیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ کل صبح آنکھ نہ کھلے تو ایک کھانا بھی ہو جائے. اگر آنکھ نہ کھلی تو سحری میں مشکل ہو جائے گی. پھر سحری میں اٹھے تو یہ سوچو کہ اب تو اٹھ ہی گئے تو چلو اب بھی اچھی طرح سے کھا لیں. تو کوئی وزن کسی کا کم نہیں ہوتا، کسی کی شوگر خراب نہیں ہوتی، سب ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. جس حالت میں کولیسٹرول ویسے ہی رہتا ہے، وزن بڑھ ہی رہا ہوتا ہے اکثر لوگوں کا. تو رمضان ہمارے لیے کچھ زیادہ بگاڑ نہیں پاتے ہمارا، اس لیے کہ ہماری توجہ تو جسم پہ ہی ہے. اس وقت سے لے کے 4 بجے سے لے کے روزہ کھلنے تک عورتیں گھروں میں صرف افطاری کا کام کر رہی ہوتی ہیں. مرد بھی وہی سامان لانے لے جانے میں فکر میں لگے ہوتے ہیں، کیا بن رہا ہے، کتنا بن رہا ہے، کم کیوں، آج زیادہ ہونا چاہیے، اور بھی ہونا چاہیے. افطار پارٹیاں کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں. اس میں جو آ رہا ہے وہ بھی سارا دن ضائع کر کے آ رہا ہے. یہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے صبح شام بیگمات کا وقت برباد کر رہے ہیں، سب لگے ہوئے یہ بنانے میں. افطار پارٹی ہو رہی ہے، بہت لوگ روزہ کھلانے کا بڑا ثواب ہے. ارے بھائی وہ تو تم اس کو 10 روپے دے دو، 15 پاؤنڈ دو کہ ہماری طرف سے روزہ کھول لینا، تمہاری افطاری ہوگی. خود یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہاں آئے گا، نماز گھر میں جس کے بعد 2 پڑھیں گے، دونوں جماعت چھوڑیں گے اور بڑی ہمت کر کے مغرب پڑھ بھی لی تو وہ گھر جانے تک اس کی تراویح نکل جائے گی. جب وہ یہاں پڑھے گا اس کا قرآن کا تسلسل بھی ہوگا. قرآن کا تراویح کے اندر ایک جو ختم ہے وہ خود ایک سنت موقدہ ہے، مستقل کور ٹو کور قرآن سننا. اور پورے 30 دن تراویح پوری ہر روز ہونا، یہ الگ سنت موقدہ ہے. یہ دونوں کام ہونے چاہیے. چھٹی نہیں ہو جاتی، اس کے بعد ہم چھٹی کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے تو 3 دن میں قرآن ختم کر لیا، 5 دن میں کر لیا، باقی دن اپنی نوکری کریں گے، دکان کھولیں گے. وہ کریں اپنا جو بھی جس کی تقاضے ہیں، لیکن اپنا فوکس ٹھیک رکھ کے کریں. تو اب رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا وقت کھانے سے نکال دیتے ہیں تو قلت طعام کرواتے ہیں. اسی طرح قلت منام کرواتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، کیونکہ رات میں جاگنا ہے، پھر صبح پھر اٹھنا ہے تو ٹوٹ کے نیند ہوتی ہے. تو نیند سب کی ذرا سی کم ہوتی ہے. تو یہی تو چاہتے ہیں ہم، اسے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہوگا. مقصود ہی یہ ہے کہ کم کھائیں اور کم سوئیں، کم ملاقات کریں لوگوں سے، اپنے اپنے کام میں لگا رہے، ہر آدمی پڑھنے میں لگا رہے. کوئی بحث مباحثہ کرے تو کہتے ہیں انا صائم، میں روزہ دار ہوں، سے بحث مباحثہ مت کرو، اس وقت نہیں، جھگڑے نہیں، خاموش. اور اسی طریقے سے کلام بھی کم، بات چیت کم کرے گا، ملاقات کم کرے گا، کم کھائے گا، کم سوئے گا، جو رمضان کا مقصود ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیسے اندر تقویٰ آتا ہے، ساری توانائیاں مضبوطی سے پیدا ہو جائیں گی. یہ جو نفس کا گھوڑا ہے اس کو قابو میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ قابو میں آتا ہے جب اس کو کمزور کرتے ہیں. تو یہ چاروں چیزیں اس کو کمزور کرنے کے لیے، قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام. جب یہ سارے کام ہونے لگیں گے تو نفس قابو میں. اب آپ اس کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ اب چل میری مرضی کے مطابق چل، زیادہ اچھل نہیں، میری مرضی کے مطابق چل. یعنی اور میری مرضی اللہ کے حکم کے تابع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہے. بس پھر دیکھیے کیسا ٹھیک ہوتا ہے معاملہ. لیکن ہم تو اس کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں. کھانا چاہتا ہے کھلا دو، سونا چاہتا ہے سو جاؤ، جو کرنا ہے کرو، لگے رہو. تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو رمضان سے جو مقصد حاصل کرنا ہے، خالی ثواب حاصل کرنا نہیں ہے. ثواب تو ایک بہانہ ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ نے تو اتنا بڑا سا غبارہ لیا اور خوب اس میں نیکی کی ہوا بھر لی، بڑا سا ہو گیا، لیکن ادھر بدنگاہی کی، ادھر سوراخ ہو گیا. تو آپ چھوٹا سا سوراخ کریں تب بھی ہوا نکل جائے گی، بڑا سوراخ کریں گے تو جلدی نکل جائے گی، لیکن نکلے گی دونوں صورتوں میں. تو صغیرہ گناہ میں تو لگے ہی رہتے ہیں، فون پہ لگے ہوئے، اس میں میسج آ رہے ہیں. ابھی بھی کسی کا فون بجے گا تو دیکھیے گا اکثر دیندار لوگوں کو جن کو پتہ بھی ہے، جو عام طور پر کوشش کرتے ہیں ٹی وی گانوں سے دور رہے، اس میں بھی ان کا فون جو ہے وہ میوزک میں چل رہا ہوگا. جو انہوں نے ٹون رکھی ہوئی ہے وہ میوزیکل ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لگی ہے، لیکن کوئی فکر ہی نہیں. وہ بتایا اب بھی جانے کے بعد بھی صحیح نہیں کریں گے، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں. دکھاؤ گھر میں پوتے نواسوں سے، ٹک ٹک کرنا سارا سیکھ لیا اس بڑھاپے میں، فارورڈ کرنا سیکھ، سب چیز فارورڈ کرنا آ گیا. تو یہ نہیں آ رہا کہ چینج کیسے کرتے، تو نہیں آ رہا تو پوچھو کسی سے. اس میں بوڑھے بن جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمیں نہیں آتا کرنا. تو وہ چیزیں جو آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ جو سیکھنا چاہا وہ سیکھ لیا. تو اس لیے اس کو صحیح کرنا چاہیے. تو اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے. کسی قسم کی کوئی بدنگاہی، کوئی گناہ نہ ہو. فون پہ لگے ہوئے اچھے بیانات سن رہے، اچھے بیانات سن رہے. وہ عورت بے پردہ بیان کر رہی ہے اور سن رہے ہیں اور سمجھ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، اور اس کو فارورڈ بھی کیا 25 لوگوں کو. سب کا عذاب اور وبال آپ پر آئے گا بے پردگی کو کام کرنے کی وجہ سے. مرد بیان کر رہا ہے لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ میں ایک موسیقی بھی چل رہی ہے، بڑا اچھا وہ جملہ اس نے کوئی بولا ہے،
بہت اچھی کام کی بات بتائی, بڑی مجھے دل کو لگی. اس لیے دل کو لگتی ہے کہ والدین کی محبت میں کوئی بات ہوتی ہے تو بڈھوں کو بہت اچھی لگتی ہے. کہتے ہیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے, حدیث میں آئے. یہ فوراً بغیر سوچے ہوئے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو فارورڈ کر رہا ہوں, پیچھے لیکن میوزک چل رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے, کچھ تصویریں ایسی آ رہی ہیں, لیکن لگے ہوئے. اس لیے کہ سب اپنے نفس کے پجاری ہیں. نفس کے پجاری کا تو یہی حال ہے, وہ جوتے ہی کھاتا ہے ہر جگہ, وہ کچھ بھی کر لے جوتے ہی پڑتے ہیں اس کو. اور جو نفس کو صاف کر لیتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے, ہوا پر اس کا قبضہ, پانی پر اس کا قبضہ, آگ پہ اس کا قبضہ, زمین پہ اس کا قبضہ. تو کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب تقویٰ پہ عمل کرتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.